جیسا کہ ہماری سوچ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے فرما بردار ہیں لیکن پھر بھی مزے میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیش میں ہیں۔ اور جو دوسری سوچ ہوتی ہے فرما بردار کے لیے کہ یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی اتنے پریشان رہتے ہیں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے میرے پاس ایک بہترین جواب ہے۔ ایک ایک شخص ہے جو فرما بردار ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو کہ نافرما بردار ہے۔ دونوں کی دونوں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے جو نافرما بردار ہے اللہ کا، وہ اپنے بتوں کا نام لے کر جال کو سمندر میں پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں، بھر کے مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا جو اللہ کا نام لیتا ہے، اس نے اللہ کا نام لے کر جال کو سمندر میں پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ بھی نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا جو نافرمان بندہ ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، بتوں کا نام لیا ہے، پھر بھی اس کا تھیلا کیا ہے؟ مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے، اپنا تھیلا خالی لے کر گھر آتا ہے۔ تو اللہ کا فرشتہ یعنی جو ہمارے کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں، دو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، ان دونوں کو آخرت میں ان دونوں کا ٹھکانہ ان فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ دنیا میں اس کے لیے عیش، آرام کی زندگی، سکون اور خوب پیسے، جائیداد، محل، جواہرات، گاڑیاں، ان کے لیے تو جنت کی دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا یہ قید خانہ ہے، یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمارے ایگزام کی جگہ ہے، ہمیں یہاں پہ امتحان دینا ہے۔ اور آگے جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ جہنم دکھایا۔ اور جو مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یعنی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تمام دولت کو لٹا دو، تمام جائیداد جتنی بھی دنیا میں دولت ہے، سونا چاندی جواہرات ہیرے اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ پوری دنیا کو بیچ کر بھی جنت کا صرف ایک بالشت جگہ بھی خرید نہیں سکتے، ایک بالشت جگہ بھی جنت کا خرید نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو خالی ہاتھ آ رہا تھا اس آدمی کا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائی، اور وہ کیا ہے؟ حکیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر 100% یقین ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اور یہ نہ ہو کہ اللہ اسے پسند کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اور اتنا اچھا محل ہے، اتنی نعمتوں سے اللہ اس کو نوازا ہے، عیش و آرام میں مبتلا ہے، اور ہم ایک فرما بردار کو دیکھتے ہیں جو کہ نیک انسان ہے، بزرگ انسان ہے، اس کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اتنا اللہ کا فرما بردار ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی تکلیفوں میں مبتلا ہے، مطلب کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی پریشانیوں کو سن نہیں رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پریشانیوں میں ان کا کس طریقے سے امتحان لیا دنیا میں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کسی کو بھی دیکھ کر اپنے دل میں خیال نہیں لانی چاہیے کہ وہ اتنے مزے میں ہے تو اللہ شاید کہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول کر رہا ہے، یہ نہ لانی چاہیے، بلکہ ہم اپنے صحاباؤں کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی امیری کو طلب نہیں کیا، کبھی امیری اللہ سے نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، کبھی اللہ سے دولت نہیں مانگی ہمیشہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ بھی رہے تھے کہ تم صرف حکم کرو، میں احد کے پہاڑ کو تمہارے لیے سونا بنا کر تمہارے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔
یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے غربت کو پسند کیا، امیری کو ٹھکرا دیے۔ اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کر یہ خیال بالکل بھی اپنے ذہن میں مت لانا کہ اتنا امیر ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ لیکن تم بھی دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، جو بھی آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی تمنائیں جو بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔